آپ کے والد ماجد غوث پاک کے، انہوں نے کہا اس کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں ملے. حضور نے فرمایا اے ابو صالح، ان قریب اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا جو میرا بھی بیٹا ہوگا. جس طرح میری شان نبیوں میں بلند ہے اس کی شان ولیوں میں بلند ہوگی. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ شب معراج جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے لگے تو سنا گیا ہے کہ اس وقت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارکہ حاضر ہوئی اور آقا علیہ السلام نے حضور غوث اعظم کے کندھے پر قدم رکھ کر براق پر سواری فرمائی. اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجئے کہ یہ کہاں تک درست ہے. کافی مشہور ہے، مشہور معروف ہے، لیکن کتب احادیث کے اندر موجود نہیں. ٹھیک ہے، اس لیے امام اہل سنت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے عقلی طور پر اس پر جو اعتراضات ہوتے تھے ان کا جواب دیا ہے کہ روح تو موجود ہے، پہلے سے موجود ہے. بندہ پیدا نہیں ہوا اس سے پہلے ہی موجود ہے. روح تو موجود ہے، پہلے سے موجود ہے. ٹھیک ہے، تو روحانی روح کا وہاں پر جانا یہ ممکن ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ کسی چھوٹے مرتبے والے کا اپنے بڑے والے مرتبے کے لیے کوئی کام کرنا، یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتا، بلکہ یہ از قبیل خدمت. واہ واہ واہ. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح اپنے کندھے پیش کرنا یہ خدمت کے لیے تھا. ٹھیک ہے، تو لہذا عقلی طور پہ جو اعتراضات ہیں وہ تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس طرح ممکن ہے. ٹھیک ہے، لیکن کتب حدیث میں اس طرح کی روایت موجود ہے. سرکار غوث العظم دستگیر کا مرتبہ کیا ہے؟ مرتبہ یہ ہے، شیخ عبدالقادر دہلوی نے لکھا، فرمایا جس وقت غوث پاک سے یہ کہلوایا گیا، یہ کسی سے کہلوایا نہیں گیا، صرف میرے مرشد غوث پاک کو یہ اختیار دیا گیا، کیا کہہ دو قدمی ہاذہی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. فتاوی رضویہ شریف میں بھی ہے، تحفۃ القادریہ میں بھی ہے، جلاء الخاطر فی مناقب عبد القادر میں بھی ہے. میرے آقا معراج پہ چلے، میرے حضور معراج پہ چلے، کہاں پہنچے؟ سدرہ کے آگے. سدرہ کے آگے جب حضور گئے، سدرہ تک جبریل ساتھ میں. اب میرے مرشد کی شان، عبد القادر جیلانی کی شان سنو. جہاں جبریل کے پر تھکتے ہو اور وہاں کسی کی روح جوان کی موجود ہے، حضور کعبہ قوسین میں جانا چاہتے ہیں، وہ جوان اپنی گردن پیش کرتا ہے، حضور قدم رکھ کر کے چلے جاتے ہیں اور اللہ سے پوچھتے اللہ یہ تھا کون؟ رب نے فرمایا حبیب یہ جو خوبصورت جوان جس کے کندھوں پہ پیر رکھ کر کے آپ اوپر کی بلندیوں پہ آئے ہیں، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے. یہ آپ کی اولاد میں سے ہے. جو مرتبے نبیوں میں تمہیں عطا کیا ہے وہ ولیوں میں اس کو عطا کیا. علی بھی اگلا سوال ہے. علماء فرماتے ہیں نبی علیہ السلام معراج پر گئے تو جبرائیل سدرۃ المنتہا پہ رک گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غوث پاک کے کندھوں پر چڑھ کر اوپر گئے تو اللہ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مرتبہ تمہارا انبیاء میں ہے وہی مرتبہ ولیوں میں غوث پاک کا ہے. ایسے علماء پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو اس طرح کا جھوٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں، کیونکہ یہ حضور پہ جھوٹ باندھا ہے نا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور مسلم کی پہلی حدیث مولا علی علیہ السلام سے ہی ہے، جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. یہ بالکل جھوٹ ہے کہ جی ہمارے نزدیک، اور خود یہ جو علماء فرماتے ہیں ان کے اپنے جو بڑے عالم ہیں احمد بریلوی اعلیٰ حضرت، ان کے نزدیک تو اولیاء میں جو سب سے بڑھ کر مقام ہے وہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تو شیخ عبدالقادر جیلانی بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ کیونکہ ادر دین جتنے ہیں نا انبیاء کے وہ اولیاء ہی ہیں. مینلی تو دو کیٹیگریز ہیں نا، آگے اس کی سب کیٹیگریز ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین، وہ علیحدہ بات. لیکن جو دنیا میں دو کیٹیگریز ہیں نا بڑی ایمان والوں میں، وہ انبیاء اور غیر انبیاء ہیں. غیر انبیاء جو ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں، اور ان میں سب سے ٹاپ کے اوپر صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں. تو یہ شیخ عبدالقادر جیلانی سے آگے کہاں سے لے آئے بیچ میں یہ؟ دوسرا، ان کو تو چھوڑ دیں، خود صوفیاء کی جو مین کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء، اس کے اندر شیخ فرید الدین عطار نے بایزید بستامی، یزید ابا جی جنہوں نے لقب رکھا سی اپنا، ان کے بارے میں جنید بغدادی کا قول نقل کیا ہے بایزید کے چیپٹر میں کہ بایزید کا ہم میں وہی مقام ہے جو حضرت جبرائیل کا فرشتوں میں. تو اولیاء کا سردار تو وہ بایزید کو مانتے ہیں جنید بغدادی. تو شیخ عبدالقادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں، کیونکہ شیخ عبدالقادر جیلانی جو ہیں وہ 4 واسطوں سے خود جنید بغدادی کے مرید ہیں. یہ قادری سلسلہ تو عبدالقادر جیلانی کی طرف منسوب ہوا نا. عبدالقادر جیلانی جو ہے نا وہ تصوف میں سلسلہ جنیدیہ میں ہے.
وہ تو خود جنید بغدادی کے جو ہے وہ پڑپوتا مرید ہیں، اور جنید بغدادی کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا مرتبہ جو ہے نا جبرائیل کے برابر مرتبہ، جس نے جبرائیل کا فرشتوں میں ہے، جو فرشتوں کا سردار ہے. ہم صوفیاء میں جو ہے وہ بایزید بستامی کا آیت ہے، انہوں نے بھی کوڑ اور جھوٹ مارے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی کا مرتبہ ہے، جن کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا قرآن اور نبی الاسلام کے فرامین ہیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. یہ صرف بکواسیات ہیں، یہ جھوٹ ہے. اور یہ جھوٹ جو ہے نا، یہ ہمارے جیلم سے بھی وہ سیف الملوک میں میاں محمد بخش صاحب کی طرف منسوب اشعار ہیں. ان کے اندر ہے کہ جدوں اوکھت آئی انبیاء تے روح میرا دا پہنچا. یہ سارے بکواسیات اس کے اندر ہیں. ہم نہیں کہتے میاں محمد بخش صاحب نے کہے ہوں گے، ان کی طرف چلے منسوب ہوں گے، ایک ٹن اس نے جان رکھ لیتے ہیں. تو یہ سیف الملوک کے اندر اشعار موجود ہیں. اور خود مفتی احمد یار خان نعیمی کا جو بیٹا تھا اقتدار نعیمی، انہوں نے کفر کے فتوے لگائے ہیں سیف الملوک کے ان اشعار کے اوپر، جن میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں کہ عبد القادر جیلانی کا یہ مرتبہ ہے. عبد القادر جیلانی تو بری ہیں اس معاملے میں کہ ان کے ساتھ یہ چیزیں منسوب کی جائیں. یہ خام خواہ لوگوں نے منسوب کر دیے میں، تو بالکل جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ان لوگوں نے صحابہ اہل بیت کو چھوڑ کے ان بابوں کے ساتھ وہ عقیدے وابستہ کر لیے. تو پھر ہر زمانے کے اندر پھر ایک علیحدہ معاملہ ہوگا. پھر مشہور کیا ہوا جی شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جی تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، جس کی گردن پہ میرا پاؤں نہیں، اس کی گردن پہ خنزیر کا پاؤں. اور قادری آگے کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. اس پہ سبحان اللہ پڑھنی چاہیے یا لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھنا چاہیے؟ کیا اللہ کا کوئی نیک بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ تمام اللہ کے نیک بندوں کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ کیا کبھی حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی نے کہا ہے کہ تمام امت کی گردن پہ ہمارا پاؤں ہے، تمام صحابہ کی گردن پہ ہمارا پاؤں ہے؟ وہ تو کہہ بھی سکتے تھے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، سنن ابی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں حدیث ہے. انہوں نے کبھی جرأت نہیں کی، انہیں پتا تھا یہ متکبرانہ جملے ہیں. تو اس کے اوپر یہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جو ایک ولی سی انہیں نہیں منیا سی تے اس دی گردن خنزیر دا پیر آ گیا سی. اچھا پھر پھکی لے لیں. اگر یہی بات ہے کہ جو عبد القادر جیلانی کو اپنا پیر یا ولی نہیں مانتا یا بابا نہیں مانتا، اس کی گردن پہ خنزیر کا پاؤں ہے، تو ہم پوچھتے ہیں کہ جو مولا علی کو اپنا پیر اور اپنا امام اور اپنا خلیفہ نہ مانے اور ان کی بیعت نہ کرے، الٹا ان کے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہو جائے، اس کی گردن پہ کس کا پاؤں ہے؟ ٹائم قیامت تک جائے اس گل کا جواب دینا جائے. جو عبد القادر جیلانی کی ولایت کو نہ مانے، اس کی گردن پہ تم لوگ کہتے ہو کہ خنزیر کا پاؤں. جو مولا علی کی بیعت نہ کرے، ان کی ولایت کو نہ مانے، الٹا ان کے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہو جائے، پوری زندگی بغاوت میں گزارے ان کے ساتھ، اس کی گردن پہ پھر خنزیر سے کوئی بڑی چیز ڈھونڈنی پڑے گی جس کا پاؤں رکھا جائے. یہ میں آپ کی ڈاکٹر میں بات کروں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ہمارے لیے تو ایک ہی حدیث کافی ہے، صحیح بخاری 2812. عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، اور وہ جماعت عمار کو جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. تو باغی اور جہنم کی طرف بلانے والی جماعت، ٹھیک ہے جی، جس کو نبی علیہ السلام بھی فرمائے، تو پھر وہ جماعت اور اس جماعت کے سرغنہ کی گردن پہ کس کا پاؤں ہونا چاہیے جو تم نے ایکویشنز بنائی ہوئی ہیں؟